غلط کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولو ایسا بس کامل مکمل درود شریف. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش فرما. اور اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کی ہتھیلی میں پوری دنیا ہے. پوری دنیا اس کی ہتھیلی میں ہے. پوری دنیا اس کی نگاہ میں ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی آدمی درود و سلام پیش کرتا ہے سرکار کی خدمت میں، وہ فرشتہ سرکار کی خدمت میں جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہے اور آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے. اور یہ صلاۃ و سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ اس کے فرشتے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل کرتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی درود و سلام پڑھا کرو سرکار کی خدمت میں. ایک مرتبہ پڑھیے میں جو درود بولا آپ کو بس شارٹ بٹ سویٹ بولتے. آج کل ہر چیز شارٹ کم اس میں آ رہی ہے اور بہت ذرا سے اس میں سارے کام ہو جا رہے آدمی کے. ہر چیز تیز رفتار ہو گئی، اسپیڈ ہو گئی، سارے کام آسان ہو گئے، کوئی کام مشکل نہیں رہا. اور جتنے عورتوں کے کام تو بہت ہی آسان ہو گئے. چولہا سلگانا ہے تو پہلے گھنٹہ لگتا تھا، اب خالی ایسا کان مروڑو پھٹ بول کے چالو ہو جاتا. کتنا آسان ہو گیا. چولہا سلگانے کے واسطے پہلے آدھا گھنٹہ لگتا تھا، پھونکنا پڑتا تھا، عورتوں کی آنکھوں میں دھواں آ جاتا تھا، گیس تیل ڈالنا پڑتا تھا. چندیاں ہمارے امی بولتے تھے باہر سے چندیاں چن کے لا چولہا سلگانے کا چندیاں چن کے لا کے چولہا سلگاتے. اب کیا ایسا کان مروڑ پھٹ بول کے چالو ہوتا نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں ادرک لہسن پیسنا رہتا یا کچھ پیسنا رہتا تو وہ وکلی وہ کلبتہ وہ پیسنے کا ڈنڈا وہ سب دھونا پڑتا تھا، صاف کرنا پڑتا تھا، ٹھوک ٹھوک کے پورے ہاتھوں درد. اب کچھ بھی نہیں، وہ گرینڈر نکلا ایسا ذرا بٹن دباؤ بھوئی بول کے سب ختم. پرسوں ہمارے بچی کو میں بولا کتھا پیس کے لا ماں بول کے دیا کتھا، انہیں لے گئی پوری واپس لے کے. بولا پیس کے لا بیٹا، انہیں بولی بابا پیس دی دیکھ لیا. اب دیکھے تو پورا خالی ایسا بھوئی بول کے ختم پورا پیسے. ادرک لہسن ڈالو ذرا ایسا بٹن دباؤ پورا نیچے بڑھ جاتا ہوں. 1 منٹ میں سارا کام. عورتوں کا کام بہت آسان ہو گیا. پہلے زمانے میں چاول آتا تھا تو چاول کو ڈھولنا پڑتا. پہلے تو چاول ہمارے گھر میں ہمارے امی بہنیں وغیرہ وہ دھان سے کوٹ کے نکالتے تھے. اب تو کچھ نہیں، آپ کو باضابطہ پیک آ رہا، اس پہ لکھے ہوا ہے کہ یہ پورا صاف ہے، سارٹیڈ ہے، اس میں کوئی کنکر نہیں ہے. اور خالی آپ پانی میں ڈالو چولہے پہ چڑھاؤ، اور چولہے پہ چڑھا کے بھی کوئی آپ کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں. کوکر میں ڈالو 2 پھسکیاں ہمارا پھس ختم پک گیا سب جائے. کتنا آسان کام ہوگا. اور پہلے زمانے میں عورتوں کا سب سے مشکل جو کام تھا وہ بچوں کے پیشاب پیخانے کا تھا. کیا پھالیاں بدلنا پڑتا تھا. میرے الحمدللہ 5-8 بچے ہیں. صبح میں ایک کپا نکلتا تھا پلنگ کے نیچے، بدبو گھر میں الگ، گندگی الگ. اب کچھ نہیں، ہو پورا پیک کر دو 24 گھنٹے تک پیک رہتا، اندر پورا مال جمع رہتا تھا. پرسوں ہمارے گھر میں مہمان آئے تو بڑے بڑے وہ لے کے آئے. میں سمجھا سرما کے زمانے کے بلانکٹ تحفے میں لائے شاید باہر کے. میں خوش ہو رہا ہوں باہر مہمان آئے تھے. میں ہمارے گھر میں پوچھا کیا ہے، بولے 5-6 پٹوں کو بھی لے کے آئے، ان کے پہننے کو بننے کا سامان ہے. کیا بولتے اس کو؟ پیمپر. آسان ہو گیا کام. ہوتا کپڑے دھونے کا سے کتنی پنچایت تھی. اب کچھ نہیں، کپڑے ڈال دو اور صابن ڈال دو، بٹن دبا دو، دھوئے بعد انہیں خود بولتی اماں لے کے جا ڈال کے سکھا لے. سکھے ہوئے بھی رہتے ہو خالی طرح ڈالے کا کھڑک جا. سب کام آسان ہو گیا. تو وہی درود شریف بھی آسان. کیا پڑھیں گے؟ کامل و مکمل درود شریف میں محدثین کا. تو ایک فرشتہ ہے جو سرکار کی خدمت میں جا کے آپ کا نام لے کے، آپ کے والد کا نام لے کے سرکار کی خدمت میں
سلام عرض کرتا ہے اور آپ کی رحمت کی دعا سرکار کی خدمت میں بھیجتا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب لکھے جو آدمی کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے یعنی درود شریف, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حال کی طرف توجہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ امتی اس کثرت سے مجھ پر درود بھیج رہا ہے تو اس کا کیا حال ہے. اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ میرے فلاں امتی کی پریشانی کو دور فرما دے. اسی لیے پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے ہر مرض کی دوا ہے درود شریف. ہاں, عرب لوگ بولتے صلو علیہ. ایک مرتبہ میں مکے سے مدینہ آ رہا تھا تو اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا, ہمیں 160 کلومیٹر کی اسپیڈ سے. تو میں اس کو, میرے کو عربی آتی, میں اس کو بولا بھائی اللہ کا ذرا آہستہ چلا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آہستہ تیز چلیں گا کچھ بھی ہو جائے گا, ٹکر ہوئی تو کوئی بھی نہیں بچتا, ایک بھی نہیں بچتا 160 کی اسپیڈ سے. تو انہیں بولا معلش صلو علی النبی, کوئی حرج کی بات نہیں, تم درود شریف پڑھو ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو درود شریف بہت برکت کی چیز ہے. میری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ صبح شام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہو, انشاءاللہ اس سے برکت آئے گی. کچھ بھی پریشانی سامنے آئی درود شریف پڑھو, پڑھ کے پھونک دو. بچوں کو نظر لگ گئی سورہ فاتحہ پڑھو, پڑھ کے پھونک دو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بچوں کو نظر لگ جاتی, کبھی پیٹ میں درد ہوتا, اور پیٹ میں درد اگر ہوا تو پہلے زمانے میں عورتیں سب سے مقدس پیسہ جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مہر کا پیسہ. ہاں, مہر کے پیسے کو بہت مقدس سمجھتے تھے لوگ, اور مہر کے پیسے سے 2-3 چیزیں گھر میں منگا کے رکھتے تھے. ایک تو کالا نمک اور دوسرا زیرہ اجوائن, وہ دونوں کو ملا کے رکھتے تھے. محلے میں کسی کے گھر میں اگر پیٹ میں بچوں کو درد ہوا, بد ہضمی ہوئی, کوئی پریشانی ہوئی تو تھوڑا سا وہ اجوائن اور کالا نمک کھلاتے. اب آج کل تو بچہ بیمار ہوا تو دواخانوں کو لے جا کے کیا پریشانی بول رہے تھے بابا پوچھنا, وہ ڈاکٹراں بھی ڈاکواں ہیں. کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو معافی کرو میرے کو, میں دلا کے دے دیں گے انجیکشن. آج کل کے ڈاکٹر کیا ہے, ڈاکواں ہیں, ڈاکواں. پہلے زمانے میں ڈاکٹر ایسے ہوتے تھے خالی مریض کی چال دیکھ کے, اس کی آواز دیکھ کے, سن کے, اس کا پیشاب دیکھ کے سمجھ جاتے تھے اس کو کیا بیماری ہے. اب آج کل کیا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں ہاتھ بھی نہیں دیکھتا, پاؤں بھی نہیں دیکھتا, آپ کا کیا ہوا بولے تو پوچھ کے وہ کاغذ لکھتا. اب بولتا بھائی آپ کو, میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گیا, میرے انگوٹھے میں درد ہو رہا, بولے تو پیشاب کا ٹیسٹ لاؤ, پیخانے کا ٹیسٹ لاؤ, وہ خون کا ٹیسٹ. بولا انگوٹھے کی درد کے پیخانے کے ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے, بولے ڈاکٹر نہیں اب آج کل ضروری ہو گیا, اس کے بغیر ہم پرسکرپشن نہیں لکھتے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ہم کوئی دوا لکھیں اور اس کا ریئیکشن ہوا تو آپ اگر کورٹ کو گئے تو ہمارے کو سزا ہو جاتی ہے, ہمارا سرٹیفکیٹ چھین جاتا ہے. اس واسطے ہم یہ سب لکھتے ہیں. ڈاکٹر آج کل دیکھ رہے نہیں کچھ. پہلے زمانے میں ایسے ہوتے تھے حکیم لوگ. مولانا تقی عثمانی صاحب لکھے کہ ہمارے ابا, ہمارے دادا کے لیے ایک نابینا حکیم صاحب تھے دلی میں. فاضل دیوبند بھی تھے, حافظ بھی تھے, حکیم بھی تھے, اور بڑے حاضر تھے, نابینا تھے. مردوں کو تو ہاتھ لگا کے پہچانتے تھے کہ کیا ہوا اس کو, لیکن عورتوں کو ہاتھ میں تاگا بن کے اسے پکڑ کے دیکھ کے بولتے تھے یہ عورت کی کیا تکلیف ہے. تو ایک مرتبہ ایک مسخرہ آدمی کیا کرا, اپنے بھینس کے پیر میں تاگا بن کے لا کے حکیم صاحب کو دیا. بولا حکیم صاحب میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ذرا دیکھیے. انہوں نے بھی نہ تھے بیچارے, انہوں ہاتھ میں تاگا پکڑ کے بولے تمہاری بیوی کو ہرا گھاس کھلانا پڑتا تب جا کے اچھے ہو. اتنے ماہر تھے وہ. تو میرے دوستوں ہمیشہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. کچھ بھی پریشانی سامنے آ گئی, کچھ بھی ہو گیا, یہ وہ گالیاں دینے کے بجائے, برا بولنے کے بجائے, ہم لوگوں کیا ہے گالیاں دیتے بہت. گاڑی لیٹ ہو گئی, گاڑی والوں کو گالیاں دے رہے ہو, انجل والوں کو گالیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور درود شریف پڑھو, دیکھو مسئلہ آسان ہے, سب چیزیں آسان ہو جائیں. ایک مرتبہ پڑھو. ہمارے ماؤں سے بھی دو گزارش ہے, ایک مرتبہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کیا بول رہا تھا, ایک اچھا قصہ سنا تو بول رہا تھا, مگر ابھی ادھر دور دکھ رہے لوگوں, وہ نزدیک آئے تو سنا تھا, نہیں تو ایسے چلنے دیتے ہیں 2 گھنٹے تک ایسے چلتی رہتے. ہاں پرہیز ہی ہے. کیا پرہیز ہے, نزدیک آ بیٹا,
دیکھو دینی مجلس میں جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے اتنی برکات زیادہ آپ کو ملے گی. ایک اچھا قصہ سنا تھا. قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا. بادشاہ بیمار ہوا تو اب اچھے نہیں ہو رہا تھا. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. مریض عشق پر رحمت خدا کی. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ایک بہت بڑے حکیم کو دوسرے ملک سے بلایا گیا بادشاہ سلامت کو دیکھنے کے لیے. دوسرے ملک سے حکیم آیا. آ کے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور دیکھ کے دیکھو ڈاکٹر اور حکیم اگر مریض کو ڈرا دیے تو آدمی ڈر جاتا اور ہمت بنائے تو نہیں ڈرتا. حدیث میں بھی یہی ہے کہ کسی مرنے والے آدمی کے پاس بھی آپ بیٹھے تو تم مر جاتے بول کے نہیں بولنا. ہاں یہ عادت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو صبح عیادت کرتا ہے تو شام تک ثواب لکھتے لکھتے فرشتے تھک جاتے ہیں اور شام میں عیادت کرتا ہے تو صبح تک ثواب لکھتے لکھتے فرشتے تھک جاتے ہیں. اور اس کے الفاظ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ. کوئی حرج کی بات نہیں, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک دعا ہے حدیث میں فرمایا گیا یہ دعا اگر 7 مرتبہ پڑھی جائے تو چاہے جیسا مرض ہو اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے. اگر اس کی موت ہی اگر لکھی ہے تو پھر وقت پر موت آئے گی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک مسلم دعاؤں میں ہے. 7 مرتبہ پڑھ کے پھونکنا بھی نہیں, خالی مریض آمین بول دینا بس کافی. تو کیا بول رہا تھا بھائی؟ بادشاہ سلامت کے پاس حکیم آیا, آ کے دیکھا. ہاں میں یہ بول رہا تھا آج کل ڈاکٹر ڈرا دے رہے. ارے اتنے دنوں کے بعد آئے, بہت 3rd اسٹیج میں چلے گیا نا تمہارا معاملہ. اب یہاں نہیں ہوتا علاج, حیدرآباد جانا پڑتا تمہارا, ممبئی جانا پڑتا. اب انہیں پریشان رہتا. اگر ڈاکٹر یہ بولے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, ٹھیک ہو جائیں گے, 2 گولیاں کھائیے آپ, لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کو آپ ذرا بتائیے تو آپ صحیح مشورہ دیں. آدمی مطمئن رہتا. لیکن اگر کوئی سر میں درد لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس, انہیں دیکھ کے بولا میرے کو ایسا معلوم ہو رہا آپ کے سر میں کچھ ٹیومر ہو گیا شاید کینسر کا, آپ جا کے ذرا ناظر میں ٹیسٹ کرانے بولے تو اب یہاں سے شروع ہو جاتے, اس کو حیبت پیخانے آنا شروع ہو جاتے تھے. کیا ہوا کہ کیا نہیں. اس بات حکم یہ ہے کہ ہمت افزائی کرنا. حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر مرنے والا بھی ہے تو اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ آپ کے حیات میں برکت دے گے, آپ اچھے ہو جائیں گے. تو وہ حکیم بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور دیکھ کے بولا ان کو کوئی مرض نہیں ہے, بہت آسان ان کے مرض کا علاج ہے کہ کوئی خوشحال آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے تو یہ اچھے ہو جائے. بہت آسان علاج ہے. اور جتنے درباری تھے خوش ہو گئے, چلو بھائی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مگر اب خوشحال آدمی کی تلاش میں نکلے کہ بھائی کون خوشحال ہے, اس کا کرتا جلدی سے لا کے پہنا دیں گے. پہلے تو وزیر اعظم کے پاس گئے. ہمارا وزیر اعظم تو کون ہے معلوم ہے, چائے بیچنے والا. کیسے قسمت ہو گئے ہمارے. اب اس کا حال یہ ہے اکیلا سب میں آلہ ہے, نہ جورو ہے نہ سالہ ہے, کوئی نہیں آگے نہ پیچھے. کچھ دکھ درد معلوم نہیں اس کو کسی کا. تو وزیر اعظم کے پاس گئے اور جا کے بولے صاحب بہت آسان علاج بتا ہے حکیم صاحب, کسی خوشحال آدمی کا کرتا پہنا دو. بولے اب آپ وزیر اعظم ہیں, آپ سے زیادہ خوشحال کون ہے, جلدی سے اپنا کرتا اتاریے اور دیجیے, ہم بادشاہ سلامت کو پہنا دیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. وہ وزیر اعظم بولا دنیا کا سب سے بدقسمت آدمی کوئی اگر آدمی ہے تو میں, میرا کرتا مت پہنا اللہ کے واسطے, ہاں ان کی اور طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بولے بھائی آپ وزیر اعظم ہیں, پورے ملک کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں, سارے اختیارات کے آپ مالک ہیں, آپ کے پاس خوشحالی آپ کے پاس اگر نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگی. انہوں نے بولا نہیں میرے اتنی پریشانی کسی کو نہیں. کیا ہے پریشانی ہے؟ انہوں نے بولا صاحب میرے کو ایک ہی بیٹا ہے اور وہ دیوانہ ہے, جب میں گھر میں آتا ہوں تو میری ساری خوشیاں کافور ہو جاتی ہیں.
مجھے خوشحال مت سمجھو، میں 24 گھنٹے ہمیشہ دکھ میں رہتا ہوں. میری پریشانی تم نہیں جان سکتے کہ اندر سے کتنا کرتا ہوں. ہم وزیر خزانہ کے پاس گئے تو سارے پیسوں کا مالک اس کے پاس ہے. اس کے بعد جا کے بولے صاحب بادشاہ سلامت کا علاج ہو گیا. ایک حکیم صاحب کو بلائے تھے ہم لوگ ایران سے، اور انہوں بولے کہ ان کو کوئی خوشحال آدمی کا کرتا پہنا دو. آپ خوشحال ہے، بہت خوشحال ہے، آپ پورا پیسہ ملک کا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے دستخط سے نوٹا بنتے ہیں، آپ جلدی سے اپنا کرتا اتار کے دے دیجیے. انہوں نے بولا بھائی مجھ سے زیادہ پریشان حال اس ملک میں کوئی نہیں، میرا کرتا خدا کے واسطے مت کرو. بھائی تمہارے کو کیا ہوا بھائی، تم تو اتنے خوشحال ہے. نہیں پوچھو مت میرے سے میری پریشانی. آخر کیا پریشانی؟ انہوں نے بولا میری پریشانی یہ ہے کہ میری بیوی پاگل ہے اور میرے پورے بچے میرے باغی ہیں. گھر میں جاتا ہوں تو نہ بیوی بات کرتی ہے نہ بچوں سے ملاقات ہوتی. میرے پاس خزانے کی سب چابیاں ہیں لیکن گھر میں چین و سکون نہیں ہے. میرے کو خوشحال مت سمجھو دو. ارے اور ایک کے پاس گئے، وہ وزیر ریلوے کے پاس گئے، وہ منسٹر کے پاس گئے، یہ منسٹر کے پاس، جس کے پاس گئے انہیں اپنا دکھڑا رو رہا، جس کے پاس گئے انہیں اپنی پریشانی بتا. آخر میں یہ طے ہوا کہ بھائی ایک کمیٹی طے کی جائے اور ایک پولیس کی پلاٹون بنائی جائے اور وہ گاؤں خوشحال آدمی کی تلاش کرے اور جو خوشحال ملا اس کا کرتا جلدی سے لا کے بھائی صاحب کو پہنائے. اب 4-5 پارٹیاں تشکیل دی گئی خوشحال آدمی کی تلاش کے. پولیس والے سول ڈریس میں نکلے، ڈھونڈنے نکلے، جس کو پکڑے انہیں یہی بول رہا یہ پریشانی ہے وہ پریشانی. اور پیسے سے پریشانی ضرور نہیں ہوتی. یاد رکھو آپ، بہت سے لوگ سمجھتے پیسہ آ گیا تو پیسہ والے اندر کتنے پریشان ہیں ان کی معلوم ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں اڈانی کا بھی نام نہیں لیتا، امبانی کا بھی نہیں بول رہا ہوں. میں کتنے پیسہ ہے اندر سے دیکھنے میں باہر بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت شاندار کار ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے اندر انہیں کتنا گھل رہا، کتنا مصیبت میں ہے، راتیں اس کی کیسی گزرتی ہیں، دن وہ کیسا گزارتا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لوگ سمجھتے پیسہ آ گیا تو سب مسائل ہے. ارے پیسہ آ گیا تو وسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں. وہ ایک غریب آدمی تھا کہتے، اور غریب آدمی کے پڑوس میں کتنی دیر بولنے کا ہے بھائی؟ ٹائم ہو گیا تو بول دو میرے کو، جو میرے مقصد کی بات ہے 5-7 منٹ میں بول رہے تھے. وہ غریب آدمی کے پڑوس میں ایک بہت دولت مند رہتا تھا، پیسے والا رہتا تھا. وہ دولت مند آدمی ایک مرتبہ رستے میں ملاقات ہو گئی غریب کی. انہوں نے بولا بھائی اخلاق والا تھا، پیسے والا، مولانا مدن صاحب کے جیسا، اللہ میں پیسے بھی دیا. ہم لوگ پرسوں گئے تھے، وہاں گئے تھے بیت المقدس کو. ہم آپ کو 25-30 میں حیدرآباد کے ساتھ میری پسند کے تھے، لیکن انہوں تھے اور مولانا عبدالرشید صاحب تھے. ان کو انہوں پہچانتے تھے نا، ان کو انہوں پہچانتے تھے. میرے سے بولے بھئی دو کون مصابہ ہیں، ذرا ان کا تعارف کراؤ. تو میں یہ بولا کہ یہ ہمارے ناندیڑ کے اڈانی اور اڈوانی ہیں، وہ امبانی ہیں. ایک اڈانی ہے، ایک امبانی. اتنے دولت مند ہے، علماء بھی ہے. تو مولانا مدر صاحب کے جیسا اخلاق والا آدمی ملا. انہوں کا حال یہ ہے، کہاں بھی جان دو اتنا محبت سے پیش آتے، ڈرائیوروں سے، کلینروں سے، وہ ساتھ میں رہنے والوں سے پوچھو نہ کو. بازو میں بیٹھنے والے کے ساتھ کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے. اس بات ہے ہم لوگ مصر میں گئے تو مصر میں ہماری بس کے اندر ایک ریوالور کے ساتھ ایک پولیس والا بھی موجود تھا حفاظت کے واسطے. میں وہ پولیس والے کو بولا میں تیرے کو 500 روپے دیتا ہوں، میرے کو ریوالور دے 5 منٹ کے واسطے. انہوں نے بولا کہیں کہ وہ بولا ان کے ٹانگ میں مارنے کا ہے، پیسہ خرچہ نہیں کر رہے میرے کو. مارو. پولیس والا بھی بدماش تھا، میں ان کو دیتا ہوں تمہارے کو نہیں دیتا ہوں. تو پیسے والا آدمی بہت اخلاق والا تھا. وہ غریب آدمی رستے ملا تو انہوں نے بولا بھائی تم میرے پڑوس میں رہتے یار، کبھی ملاقات کہیں نہیں ہوئی آتے میرے گھر پہ. کتنے لوگ آتے میرے سے ملنے، کتنے لوگ اپنے کام کے لیے آتے، تم کبھی. انہیں بولا بھائی میں غریب آدمی، جتنا کماتا ہوں اتنا کھا لیتا ہوں، جتنا کھانا ہے اتنا ہی کماتا ہوں. میں کہیں بھی دوں کسی کے میں نہیں. آج میرے پاس آئیے، آپ آ کے چائے پیجیے، تھوڑی دیر بیٹھیے میرے گھر میں. اس کے گھر میں گئے تو صوفے پہ بیٹھا تو پورے ہی ڈوب گیا اندر، ایسا نرم صوفہ. انہوں نے بولا یہ بھی بیٹھنے کی کرسیاں ہیں شاید. بیٹھے. آج کل صوفے کیسے آ رہے، پورے ڈوب جا رہا اندر، نیچے کا ایسا تو پورے چلے جا رہا. کہاں جا رہا ہمارے مجھے. چائے پیا، بسکٹ کھایا.
اور دیکھا اس کا گھر ایئر کنڈیشن چل رہا تھا, ٹھنڈی ہوا, پہلی دفعہ دیکھا انہیں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا. پوچھا کیا ہے یہ؟ تو بولے نہیں یہ اس کو ایئر کنڈیشن بولتے, اس میں سے ٹھنڈی ہوا تھی. بہت تعجب ہوا اس کو. وہاں ایک ٹی وی رکھا ہوا تھا, اس میں عورتیں ناچ رہے تھے. بولے یہ کیا ہے؟ بھائی یہ صاحب یہ ٹی وی ہے, دیکھنے کی چیزیں. بہت حیرت ہے اس کو. انہوں نے بولا آپ میرے پڑوس میں ہیں, پڑوسی کا میرا انسان مسلمان پر بہت حق ہوتا, آپ ایسا کرو یہ ایک 10,000 روپے ہے میری طرف سے تحفہ رکھ لیا. ہم نے کبھی زندگی میں 10,000 روپے دیکھا نہیں, لیا, بہت خوش ہوا. اب لے گیا تو رکھنے کا کام. گھر پورا جھونپڑا تھا اس کا, رکھنے کو کوئی صندوق نہیں تھا, ٹوٹے پھوٹے صندوقاں تھے, بھٹیاں تھے اور وہ ہنڈیاں تھے. کہاں رکھیں گا پیسے؟ سوچا کہاں رکھوں. بازو گھر کے بازو گلی تھی, وہ گلی میں سوراخ کر کے اس میں 10,000 روپے رکھ دیا, رکھ کے دھاپ دیا, تو پتے ڈال دیا. اب لیکن جاتے وقت وہاں جھانک کے جاتا تھا, آتے ہی پہلے وہ گلی میں جھانکتا تھا. رات کو پیشاب کو اٹھا تو گلی میں جھانکنا, کچھ آواز آئی, بلی ولی ٹکری, کتے کی آواز آئی تو بجا کے گلی میں دیکھنا. ہر وقت سالہ آیا تو پہلے گلی میں جا کے دیکھنا کہ بس کہیں جا کے نہیں. سالہ تو گھر کا مہمان, اندر چولہے کا مہمان رہتا نا, پورا اندر تک جا کے دیکھتا ہوں. مہمان 2 قسم کے ہوتے, ایک صحن کا مہمان, ایک چولہے کا مہمان. صحن کا مہمان تو وہ مرد کے رشتے دار رہتے, صحن میں بیٹھنا, اندر نہیں جا سکتے, نو انٹری. ہاں وہ سالہ رہا تو پورا گھس کے ہر چیز دیکھتا, یہ کیا ہے آپا, وہ کیا ہے آپا, ہر چیز دیکھ کے تھوڑا کھاتا, تھوڑا جیب میں ڈال لیتا. یہاں نہیں ہوں گے ایسے سالے, لیکن دوسری جگہ پہ ہے. تو وہ آدمی بہت پریشان. اب کام پہ گیا تو اس کو بس وہ 10,000 روپے یاد آ رہے. ہر تھوڑی دیر کو آ رہا, اور دوپہر میں کھانا کھانے آیا تو گلی میں جا کے دیکھ رہا ہے, تھوڑے پتے ڈال رہا. اور ایسا بیوی بھی دیکھ رہی نہیں تو 8-10 دن سے کیسا کچھ کر رہا, کے گھر میں ادھر جا کر ادھر جا کر ادھر جا کر ادھر جا, بہت پریشانی لگی اس کو. آؤ دیکھا نا تاؤ دیکھا, گیا جا کے پیسے نکال کے وہ پیسے والے کے گھر پہ کھٹکا مارا. میں نے بولا بھائی اللہ کے واسطے یہ پیسے واپس دے. وہ پیسے آدمی بولا کیوں؟ نہیں, بولے جب سے لے گیا نہ کھائے جا رہا نہ سوئے جا رہا, نہ کام کر سکوں میں, بس اب پیسے میں دھیان ہے, اس واسطے میرے کو پیسوں کی ضرورت. تو آدمی سمجھتا پیسے سے سارے مسائل, پیسے سے مسائل لیں. تو لوگ ڈھونڈے, اب تلاش کرے سکون, اور وہ خوشحال آدمی کے کرتے کی تلاش میں نکلے, کوئی نہیں ملا. ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک نہر پہ ایک آدمی بیٹھ کے, نہر کے اوپر بیٹھ کے اندر پیرا لٹکا کے اور پانی میں ڈبک کرتے ہوئے گانے گا رہا تھا. لوگ بولے, پولیس والے بولے یہ بیٹا دکھ رہا خوشحال, بہت مزے سے گانے بھی گا رہا اور پیرا میں پانی میں پیرا مار کے ڈبک مزے سے. اس سے زیادہ مزے والا سکون آدمی, خوشحال آدمی ہم کو نہیں دکھا. جا کے اس کو بولے بھائی تم بہت خوشحال دکھ رہے, اور جلدی سے بادشاہ سلامت کو صحت کے واسطے حکیم خوشحال آدمی کا کرتا پہناؤ. بولے آپ جلدی سے اپنا کرتا دے دیجیے. کرتا بھی نہیں تھا, خالی لنگی پہن کے بیٹھا تھا. انہوں نے بولا واقعی میں خوشحال ہوں, مگر میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس کرتا ہی نہیں ہے, خالی لنگی پہ گزارا کرے. تو جس کے پاس جو خوشحال ہے اس کے پاس کرتا نہیں ہے, اور جس کے پاس کرتا ہے وہ خوشحال ہے. دنیا ایسی چل رہی میرے دوست. ہاں, دری دنیا کسے بیغم نہ باشد, دری دنیا کسے بیغم نہ باشد, اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بیغم نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانی لگے ہوئی ہے. اگر بیغم کوئی ہے تو بنی آدم نہیں ہو سکتا, آدم کی اولاد نہیں ہو. کوئی جانور ہوگا, کچھ اور ہوگا, لیکن انسان نہیں ہو سکتا. انسان کے ساتھ چاہے وہ خوشحال ہو, بڑے عہدے پہ ہو, پیسے والا ہو, غریب ہو, چھوٹا ہو, امیر ہو, حاکم ہو, محکوم ہو, کچھ نہ کچھ لگے ہوا ہے. اور ان لگی ہوئی چیزوں کے ساتھ اگر آدمی اللہ کا ذکر کرے تو وہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا, یہ دنیا کی ملعون و ملعون ما فیہا, یہ دنیا لعنت زدہ ہے, اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب بھی لعنت زدہ ہے. الا ذکر اللہ وما والہ, مگر اللہ کا ذکر اور جو چیز اس میں ممد و مددگار ہو, وہ چیزیں انسان کو سکون دینے والی ہیں. تو میرے دوستو, یہ جو مدارس ہے اور دین کا پڑھنا پڑھانا ہے, اور یہ قرآن کا پڑھنا, دیکھا آپ نے یہ 7 بچے حافظ قرآن بنے, 7 ہے نا, اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہاں, ان کی دنیا میں تو ان کی بہت محبت ہوگی,
عقیدت سے دیکھیں گے، ان کا اکرام ہوگا، عزت ہوگی، لیکن اصل حکومت تو ان کی قیامت میں ہوگی۔ کل جب حشر قائم ہوگا، جنت میں جائیں گے تو ان کی حکومت، اور یہ اکیلے نہیں ہوں گے، یہ اب حافظ بن گئے، یہ 10 کو شاگرد بنائیں گے، ان کے 10 شاگرد پھر 10 کو شاگرد بنائیں گے، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے۔ ایک حافظ کے ساتھ 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ حافظوں کی ٹولی ہوگی۔ بھائی صاحب یہ ہمارے استاد الاساتذہ، ہمارے استاد الاستاذ ہے، ہمارے استاد الاستاذ ہے، ہمارے استاد کے استاد کے استاد، ہزاروں لوگ، اور ایک حافظ 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ ویسے تو ہزاروں لوگوں کی سفارش کرے گا، ہاں جنت میں جانے کے واسطے لوگ جانے لگیں گے تو ایک آدمی پہچانے گا، آپ صاحب آپ صاحب، میں پہچانتے آپ نہیں پہچانتے، میں چنو میں آؤں، متکر کر آنے والا، کوئی چنو میں آیا تو معاف کرو، ایسے ہی بولو، کیا کرو سفارش کر دینا تھوڑا، اور اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے، جس کو حق دیں گے اسی کی سفارش قبول ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ حافظوں کو، عالموں کو، عالم کی کیا قدر ہوگی معلوم؟ عالم کے خون کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی، اور ایک عام آدمی کے مقابلے میں عالم کا درجہ 27 درجے زیادہ ہوگا، اور ہر درجے کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے، اتنا بڑا درجہ۔ دنیا میں تو ہم بہت کمائی سے سمجھ رہے حافظ صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، ایسے سمجھ، ارے انجینئر ہے تمہارا بیٹا، ارے انجینئر ہے تو کیا ہوا، چلے گیا باہر، نہ باپ معلوم، نہ ماں معلوم، نہ خوشحالی معلوم، نہ آئے سو پیسے ماں باپ پہ خرچ کرنا معلوم۔ اب وہ باہر کی تہذیب تو ایسی ہو گئی، بڈھے ہو گئے ماں باپ تو ایجڈ ہوم میں لے آ کے شریک کر دے رہے، وہاں کچھ پیسے دے دے رہے، اور گورنمنٹ خود بھی ایسے ہوم کھول رہی، ایسے مکانات، ایسے جگہ کھول رہی کہ وہاں بڈھوں کی کو کیئر کیا جاتا ہے، ان کو دوا، علاج، کھانا پینا، آرام، کھیلنا کودنا، سب ہر چیز لگی ہوئی، وہاں لے آ کے شریک کر دے رہے بچوں، اور سالگرہ کے موقع پر، سال میں ایک آدھ دفعہ خوشی کے موقع پر جاتے ہیں، اور ماں باپ کو جو ہے کچھ تحفے تحائف دے کے اپنے بچوں کو بولتے دیکھو بیٹا یہ تمہارے دادا ہے اور وہ تمہاری دادی، بیٹے ہم گھر کو آنا چاہ رہے، بیٹے ہم کو گھر کو لے کے جا بیٹے، پھر نہیں ابھی ہمارے فرصت نہیں ہے، بزی ہوں میں بہت، ہمارے بچے بھی بزی ہیں، اور آج کل بچوں کا بھی حال ایسا کرتی ہے لوگ، بچوں کو ہاسٹل میں شریک کر دے کے وہاں کی جگہ وہاں جا رہے، کیا کیا پوجا سیکھ رہے، کس کے ہاسٹل میں ہے، ان کا ایمان باقی ہے نہیں ہے، ان کو کیا سکھایا جا رہا، یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے ہم لوگ۔ ہاں بہت سے بچے جو ہے مسلمانوں کے بچے اشلوکاں پڑھ رہے، اور کھانے پینے کے وقت کے کیا کیا دعائیں جیسے ہم پڑھاتے ہیں ویسے وہ لوگ بھی سکھا رہے، مسلمانوں کے بچے ان کے ہاسٹل میں پڑھ رہے، ان کا ایمان کھرچ کے نکال دیا جا رہا ہے، ماں باپ کی عزت احترام، ان کا ادب، ان کا لحاظ، ان کا مقام، یہ سب کچھ نہیں معلوم بچوں کا، آج کے بچوں کو کچھ نہیں معلوم۔ ہمارے ایک دوست کے بچے امریکہ سے آئے تھے، یہاں بڈھا بڈھی دونوں رہتے ہو، مکان ہے ان کا ذاتی، انہوں خود انجینئر تھے، اپنے بچے کو پڑھائے لکھائے قابل بنائے، جب انہیں پڑھ کے قابل ہو گیا تو ایک گھر بیچ کے امریکہ بھی جائے، وہاں جا کے انہیں شادی کر لیا، کسی یہودن سے کر لیا، عیسائی سے کر لیا نہیں معلوم۔ اب چند دنوں پہلے بعد میرے پاس آ کے رو رہے تھے، ملک صاحب میرے بچے آئے تھے، میرے پوترے آئے تھے، اور ہمارا بیٹا تعارف کرایا، دس از یور گرینڈ فادر، یہ تمہارے دادا ہے، تو بچہ سلام بھی نہیں کرا، بولا یا اور گرینڈ فادر، اچھا آپ ہمارے دادا ہیں، مرے کہ نہیں اب تک، بلکہ بولا ہوگا دل میں، زور سے تو نہیں پڑا۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، بوڑھے ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں حاصل کرے تو اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں۔ ابھی رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے سے پہلے ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمایا تھا، ایک مرتبہ آمین فرمایا، دوسری مرتبہ آمین فرمایا، تیسری مرتبہ خطبہ ختم ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج غیر معمولی آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا،
تو حضور نے فرمایا کہ میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی اور میں نے آمین کہا. کہ حضرت جبرائیل کی بد دعا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا اس کو کتنا خطرناک بنا ہے. ایک بد دعا کی کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو اب رمضان آ رہے میرے دوستو، رمضان کے جانے سے پہلے رو رو کے اللہ سے مغفرت طلب کرو. رو خوب. کب روتے؟ افطار کے وقت. افطار کے وقت کھانا سامنے نہ کو رکھو، بہت زیادہ نہ کو کھا لو. زیادہ کھانے سے روزہ نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے روزہ اور خراب ہو جاتا. کم سے کم کھاؤ. 11 مہینے کھا کے جو پیٹ میں مختلف آلائشیں پیدا ہو گئی، مفسد مادے پیدا ہو گئے، ان سب کو اگر خارج کرنا ہے تو رمضان میں کم سے کم کھاؤ، تھوڑا سا کھاؤ. اور حدیث میں ہے کہ حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پہ اور نمک پہ اور تھوڑے پانی سے افطار کرتے تھے. ہم لوگ تو کیا کھاتے؟ بھینس کا جیسا کھاتے، اذان کا انتظار کرتے بیٹھتے. ایسا اذان انہیں شروع کرتے ادھر گزرنا شروع کرتے، ٹھنڈا گرم میٹھا کھارا یہ وہ شربت پی کے پیٹ میں ایسا کر دیتے کہ وہ میرا بولتا میں کچھ نہیں کر سکتا، آئی ایم سوری پلیز بول کے سو جاتا انہیں بھی. اس واسطے بہت سے لوگ بولتے ہیں صاحب کیا بات ہے کہ روزہ کھولے بعد پاؤں ڈھلے ہو جاتے ہیں. کیسے نہیں ڈھلے ہوں گے؟ کھا کے پورا پیٹ اجاڑ کر دیا. کم سے کم کھاؤ. اب دیکھو آپ کر کے، میں تجربہ کر کے دیکھو. افطار کرو تو تھوڑا سا کھاؤ، ذرا سا کھا کے اور ایک کھجور کھاؤ، ذرا پانی پیو، پھر مسجد میں آؤ اور نماز پڑھو. ہاں کیا مزہ آئے گا پوچھو نا. اور پھر اللہ کے سامنے بہت دیر تک روتے بیٹھو. اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے، اے اللہ میرے والدین کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ میرے دادا دادی کا بھی مجھ پر حق ہے، نانا نانی کا بھی حق ہے، اے اللہ رمضان کے جانے سے پہلے میری مغفرت فرما دیجئے. مغفرت ہی اصل چیز ہے. دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن مغفرت نہیں مل سکتی. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور یہ رمضان ایسا ہے کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے. فرمایا جو رمضان کو پائے اور وہ اس کی مغفرت نہ ہو، اس سے زیادہ اس کا ہلاک ہو جائے، وہ شخص تو حضور نے آمین کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا. اور دوسرا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو شخص والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اور جنت نہ حاصل کرے وہ ہلاک ہو جائے. حضور نے آمین کہا. اور میری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی ساس کو اور اپنے سسرے کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھو. یہ فن کو سمجھو کہ آتے ہی لڑکے ماں باپ اپنے ساس سسرے سے الگ ہو جانا، اس کو فن کو سمجھو. یہ اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے. پھر تمہاری بہو آئے گی تو سب سے پہلے تمہیں کو گھر سے نکالے اور تم کو گھر سے نکال کے پھر تمہارے بیٹے کو اپنا بنا لے. اگر تم اپنے سے جیسا کرو گے ویسا کرو گے، کما تدین تدانو. یہ جیسا کرو گے ویسا بنو. یہ دنیا کا تو معاملہ ہی ایسا ہے. تم اچھا سلوک کرو گے وہ اچھا سلوک کرے گا، تم خراب سلوک کرو گے تو وہ اچھا خراب سلوک کرے گا. تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے ساس سسرے کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو بہت محبت دو، ان کو اپنے بزرگوں کی طرح سمجھ کے ان کے مشورے دو. اور دیکھو گھر میں بڈھے بڑے رہے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں سے وابستہ ہے. اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے ساس کی بہت خدمت کرو، ان کا احترام کرو، محبت کی نگاہ سے دیکھو وہ اس کے دل میں بھی، اس کے سینے میں بھی دل ہے، پتھر نہیں ہے. جب تم اچھا سلوک کرو گی تو وہ بھی تم کو بیٹی کی طرح جائے گی، وہ بھی ماں بن جائے گی. وہ ایک قصہ آیا تھا چند دنوں پہلے. ایک عورت جا کے بولی حکیم صاحب کو، حکیم صاحب ہماری ساس بڑی جلاد ہے، میں کوئی ایسا زہر دیجیے کہ کھلاؤں اور مر جائے. حکیم صاحب بولے ٹھیک ہے میں ایک دوا دیتا ہوں، تمہارے ایک دم مر گئی تو تمہارے اوپر الزام آتا، تم بھی پکڑے جاتے میں بھی پکڑ جاتا ہوں. بہت گرائی بول کے میں ایسی دوا دیتا ہوں
स्लो पॉइजन, हल्लो 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 हल्लो, बुढ़ी घुल के मर जाती, तुम्हारे ऊपर भी इल्जाम नहीं आता, मेरा भी कुछ बिगाड़ता नहीं और तुम्हारी छुट्टी मिल जाती। और हकीम ये बोला ये दवा खिलाना, मगर ये दवा खिलाने के साथ साथ उसके साथ सुलूक अच्छा करना, उसको उसका ज़हन इधर जाना भी नहीं कभी कि तुम दुआ खिला के दवा खिला के उसको मारे बोले। हाँ, बेटी की जैसा करना सुलूक, माँ समझना उसको, माँ के सम्मान, उसको सम्मान देना। उन्हें बोले अच्छी बात है, लाई पुड़िया लाई, 30 पुड़िया दिया था हकीम साहब, और हकीम साहब बोले 30 पुड़िया खत्म होती, बुढ़ी खत्म, मगर रोजाना अच्छा सलूक करना उसके साथ। लेके आई, कहा कि पूड़ी खिलाई, पहली पूड़ी खिला के रहम भी आ रहा था बुढ़ी 3 दिन के, और मर्दाने आ गई बोल के बहुत खिदमत करी, अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान, पाँव दबाई, कपड़े धो के दी, इस्त्री करके दी, तेल लगाई, कंघी करी। अब बुढ़ी सोच रही कि एकदम ये घेर बदल ली, क्या बात है, पहले कैसा की थी, मुंह बना के रहती थी, जवाब नहीं देती थी, अब खिला रही पिला रही, अब मेरे चोटी डाल रही, मेरे तेल लगा रही, मेरे पैर दबा रही। अब उसका भी दवाइयाँ चेंज हो गए, उन्हें भी बहुत मोहब्बत देने लगे। 10-12 पूड़े खिलाए बाद और बहू को मालूम हुआ कि नहीं, कि मेरी अम्मा से भी ज़्यादा मोहब्बत मुझे दे रही, अब इन्हें मरना नहीं चाहिए, इन्हें बचना चाहिए, मेरे घर में रहना चाहिए। जाके हकीम साहब को बोली, हकीम साहब वो जो मरने की दवा दिए थे ना, अब बचने की दवा दो। हकीम साहब बोले मैंने वो ताकत की दवा दिया था, असल यही था कि तुम्हारा रवैया ठीक हो गया तो उन्हें भी ठीक हो जाएगा। तो मेरी माँ पर मेरे बेटियों से गुजारिश है, अपनी सासों के साथ अच्छा सलूक करो, और जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं उनसे उम्मीद रखो कि वो इंशाल्लाह अपने घरों को आबाद रखें। आजकल ज़्यादातर जो शिकायतें आ रही हमारे पास, बच्चियों के काम नहीं करने की शिकायत आ रही। बच्चों को खाना आता, खाली सोना आता, टेलीफोन देखना आता। अब आजकल एक टेलीफोन दे दे रहे लोग, और टेलीफोन दे के बोल रहे क्या भी हुआ तो खाली एक मिस कॉल मार, पूरा कॉल भी नहीं को कर, खाली मिस कॉल मार, हम आके बस सालों की गम्मत बताते हैं। एक आदमी आया था मेरे पास, आके बोला बोल साहब मेरे साले इतना मारे मेरी कमर तोड़ दी। ऐसा कोई करते का बोलो, ये तो जानवरों का काम है, जानवरों का काम। पहले जमाने में बेटी को भेजते थे तो बोलते थे बेटी डोली में जा रही, और डोले में आ रहा, वहां से नहीं निकलना, वहां की अच्छी खबरें सुनाना और सारी परेशानियां बर्दाश्त करना। अब तो बोल रहे कुछ भी हुआ खाली हमारे को फोन कर, नहीं करो, तरबियत करो, बच्चियों की ऐसी तरबियत करो जैसी हजरत फातिमा की हुजूर ने तरबियत की। हजरत फातिमा से सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर को हजरत फातिमा थी भी वैसे खूबसूरत, और क्या मकाम, जन्नत की औरतों की सरदार। जब वो आती थी घर में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे। साहबा पूछे हजरत फातिमा के आने पे आप खड़े हो जाते हैं, तो हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं, फातिमा आती है तो फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं भी खड़े हो जाता हूँ। इतना बड़ा मकाम। और उनका हाल क्या, चक्की पीसते पीसते हाथों में गट्टे आ गए, बर्तन धोते धोते कपड़े मैले हो गए, खाना पकाने को कुछ रहता नहीं था घर में, कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं सिलकता था। यह हाल था। उनसे ज्यादा बड़ी होगी हमारी बच्ची, फातिमा से बड़ा मकाम है। इसलिए मेरे माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने बच्चियों की सही तरबियत करें, खुशहाल जिंदगी गुजारने का उनको नुस्खा बताएं कि किस तरह से खुशहाल जिंदगी गुजारी जा सकती है ससुराल के अंदर। तो और अगर औरत चाहे तो औरत के हाथ में सब कुछ है, घर को आबाद भी कर सकती, बर्बाद भी कर सकती। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब को और उनके भाइयों को। तो माशाअल्लाह इस देहात में जहाँ असबाब वसाइल कम है, इतनी बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, इससे फ़ायदा उठाओ। आज भी हमारे मौलाना बोल रहे थे फीस दो बोल के, अरे जो चीज़ जितनी कीमती होती है ना फीस देना चाहिए, और फीस दे रहे बोल के मदद से चल रहे, जो फीस नहीं दे सकते दूसरे उनकी जगह पे फीस दे रहे, देना भी चाहिए। जो दे सकते वो देना, चोरी काम चोरी नहीं करना, ला जो दे सकते देना, जो हमारे पास है देना। मिर्ची ला के दो, हमारे पास कोई आया शरीक करने के लिए क्या करते भाई, तो बोले मिर्ची का धंधा है, ठीक है हमें मिर्ची की जरूरत पड़ती है, आप 1 कुंटल मिर्ची ला के दे दो। आपके पास जलाने की लकड़ियाँ हैं वो ला के दे दो मदरसे में, आपके पास कुछ और मसाला है वो ला के दे दो, चावल है वो ला के दे दो, जवारी है वो ला के दे दो। जो मदरसे में इस्तेमाल होने की चीज़ें जो हमारे पास है ला के दो। ये मेहमान रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुफ़ा के मदरसे में सहाबा किराम के पास जो होता था ला के देते थे। अगर खजूर आते तो खजूर के खोसे ला के लटका देते थे।
ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور میں کچھ سڑے ہوئے کھجور ہیں. فرمایا یہ ڈنڈ نے اپنے عصا سے فرمایا یہ کھجور کا کھوٹا کس نے لٹکایا؟ یہ سڑے ہوئے کھجور ہیں، یہ صفہ کے مدرسوں کے لیے قابل نہیں، اسے نکالو اور دوسرے اچھے والے کھجور لا کر. انگور ہوتے تو انگور کے خوشے لا کے لٹکائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تو لا کے پہلے صفہ کے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز جتنی ضروری اور اہم ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ میاں اس کو عام کر دیتے ہیں، فری کر دیتے ہیں. پانی کتنا ضروری ہے، زمین میں کھودو نکل جاتا ہے، وہ ابھی بھی سستے سے پانی. ہوا کتنی ضروری ہے، 1 منٹ اگر نہ ملے تو آدمی مر جائے. ہوا کے بغیر زندگی نہیں. مگر ہوا کو اللہ نے کتنا عام کر دیا، جہاں جاؤ ہوا ہے. اور پھر آٹومیٹک سسٹم ہے، سانس کھینچو چھوڑو، آکسیجن لو، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑو، اور سب جہاں جائیں گے ٹرینوں میں، بسوں میں، یہاں امریکہ میں، سعودی عرب میں، حج میں، عمرے میں، مدینے میں، مکے میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں، سب جگہ آکسیجن آپ کو سمجھ میں. خالی آکسیجن اگر خریدنا پڑا ہمارے کو تو کتنے بڑے بڑے ڈبے لے کے پھرنا پڑتا تھا. ایک ایک ڈبہ ادھر سے دم میں لگانا، ادھر منہ میں لگانا، نکلنے کے لیے ہوا الگ، جانے کے آنے کی ہوا الگ. یہاں کتنے ڈبے لگانا پڑتا تھا. مولانا عبداللطیف صاحب اعلان کرتے تھے ہمارے پاس آکسیجن کا بڑا بیرل لا کے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے اپنے پائپاں لا کے لگا لو اور جلسہ ہونے تک اس میں ہاں جو آتا پہلے پائپ لگا لے کے بیٹھتا، پھر کتنے پیسے خرچہ ہوتے تھے. مگر اللہ نے آسان کر دیا. ایسی دین کی تعلیم ہمارے شہرک سے بھی زیادہ اہم ہے، لیکن اللہ نے اس کو آسان کر دیا. دیکھو ایک چھوٹے سے گاؤں میں کتنا منظم مدرسہ چل رہا، کتنے بچے حافظ بن رہے، کتنے بچیاں عالم بن رہی، اور کوئی اس میں ہمارے کو کوئی زیادہ خرچہ نہیں، اور پھر بہت کم خرچے میں کام چلا رہے مدرسے والے. ایک اسکول میں ایک ٹیچر کی جتنی تنخواہ ہوتی ماہانہ، یہاں پورے اسٹاف کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے. ایک ٹیچر کی تنخواہ، ارے وظیفہ ہے 1 لاکھ روپے میں. مگر پھر بھی پریشان ہے. ہمارے پاس ایک ٹیچر ہے ریٹائرڈ، ان کی بیوی بھی ٹیچر ہے، مگر سب سے زیادہ مالی طور پہ پریشان ہونے جو رہتے. تنخواہ ذرا دیر میں ملی تو بولتے مول صاحب تنخواہ ذرا دیر ہو گئی نا، مول صاحب پیسہ تو بھی کرو نا. ارے دوسرے مذہب ہے نا جی، ان کو تنخواہ آپ سے کم ہے، آپ کی بیوی کماتی ہے، آپ کو نہیں پریشانی ہو رہی تو زیادہ خرچہ ہے. اور مذہب ہمارے مزے میں ہرے بھرے بریانی منگا کے کھا رہے، تہاری منگا کے کھا رہے، دعوتیں اتنے مذہبوں کیا کم دعوتیں آتے سمجھ رہے آپ. او بہت سے مذہب تو ایسے کئی میں نے گھر میں نہیں کھاتے ہوں. میرے کو بھی اب دیکھو کئی دنوں تک 10 میں ہوں میں، اور بھی کیسا کھانا بس سنایا تو تم لوگوں کے منہ میں پانی آئے گا. آج مولانا مدر صاحب ایسی زبردست دعوت کرے، خالی 2 نوالے چکے تک پیٹ بھر جائے گا. نہیں تو دیں گے گھر پہ تم ان کے عالم کا سرٹیفکیٹ دے کے کھلاتے ہوں تو کھانا اللہ میاں کھلاتے. من طلب العلم تکفل اللہ له برزقی. حضور نے فرمایا جو علم دین حاصل کر لیتا ہے اللہ اس کے رزق کے ذمہ دار ہو جاتا ہے. اللہ جس کے رزق کے ذمہ دار ہو وہ کبھی بھوکا مر سکتا ہے؟ بولو یہ نہ کو سوچو کہ بچے بھوکے رہ جائیں گے. پہلے عالم حافظ بناؤ، ان مدرسوں کی خدمت کرو، ان کی کیا ضروریات ہے معلوم کرو، ان کی ضروریات کے مطابق ان کا تعاون کرو، اور اپنے اچھے ذہین بچوں کو اس میں شریک کرو، اور اپنے بچیوں کی گھروں میں اچھی تربیت کرو، دینی ماحول بناؤ. اور رمضان آ رہا، اور تیسری بددعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر آمین فرمایا تھا وہ یہ تھی کہ جس کے سامنے میرا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور پھر بھی وہ درود شریف نہ پڑھے تو ہلاک ہو جائے. تو آپ نے فرمایا آمین. ایک دفعہ پڑھ دو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو زور سے. تھک گئے سب لوگ، سن کے تھک گئے. بس اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے اور رمضان شریف کو پورے اصول و قواعد کے ساتھ گزارنے اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں دین قائم کرنے. اب مائیں بہنیں کر سکتی ہو، مائیں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ رائج کرو. کوئی تمہارے گھر میں آئے تو سنتوں کی خوشبو تمہارے گھر سے آئے. ہاں، صاف ستھرا گھر رہے، برکت والا گھر رہے. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت عطا فرمائے، صحت و عافیت سے رکھے، اس مدرسے کو ترقی دے، جو معاونین ہیں بہت زندہ ہیں ان کی زندگی میں برکت دے، اور بہت سے معاونین چلے گئے اس دنیا سے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔